الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، برائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لائق ہے، جو ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا پالنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ والی بطحہ، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، امام المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام بزرگ حضرات، نوجوان بھائیوں، عزت مآب محترمات، معززات ماں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان چل رہا ہے۔ کچھ میرے بھائیوں کی بڑی خواہش تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خطبہ جمعۃ المبارک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق پر رکھا جائے۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نبوت سے پہلے ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ہر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شرافت، متانت، امانت، دیانت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کا تذکرہ کرتا تھا، ترانے پڑھتا تھا،
لیکن لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر انگلیاں اٹھائی گئی، حد سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف دی گئی، پریشان کیا گیا، بیٹیوں کو طلاق دی گئی، کانٹے بچھائے گئے، کوڑا گھروں میں پھینکا گیا۔ کوئی الزام ایسا نہیں تھا جو آپ علیہ السلام پر لگانے سے پہلے ان کے دل ڈرتے ہوں، لرزتے ہوں۔ اس کی وجہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یہ ساری لڑائی لا الہ الا اللہ کی تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے معبودان کو باطل قرار دیا اور یہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، واقعتاً لا الہ الا اللہ کہنا جتنا اس دور میں مشکل تھا، قریب قریب اس دور میں بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ وہاں بھی تانے تھے، طنز تھے، بیزاری تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، گالیاں تھی۔ آج بھی طنز ہے، عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کیوں کہا جاتا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں، فائدہ پہنچانے والا کوئی نہیں، آپ کی زمینوں سے سونا اگانے والا کوئی نہیں۔ جو کرنا ہے، جب کرنا ہے، جس کے ساتھ کرنا ہے، صرف اللہ کی ذات مختار کل ہے اور کسی کا حصہ نہیں۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی جو تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، گرو تو اللہ کے سامنے گرو، سجدہ کرو تو اللہ کے سامنے کرو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے، نظر مانو، نیاز مانو تو اللہ کے نام کی، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور یہاں پر آ کے بڑے اختلاف پڑتے، بڑے راستے جدا ہوتے۔ کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے کسی ولی کو نہ مانتا ہو، اس کی تعظیم نہ کرتا ہو، تکریم نہ کرتا ہو، عزت نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے پھر وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا، پھر قیامت تک آپ اس کی قبر پہ کھڑے رہیں، پکارتے رہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کی آواز نہیں سنتا۔ اس میں نہ بے ادبی ہے، نہ توہین ہے، نہ جہالت ہے، نہ کم علمی ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ۔ اور یہی فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہاری عزت، تمہاری بقا، تمہارا سٹیٹس، تمہاری بلندی، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان، تمہارا مقام، سب کچھ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ تم نے فلاح پانی ہی تب ہے جب یہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اور جب یہ اعلان کیا، اب وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگلی آسمان کی طرف کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے،
जो आंख उठाएं और किबला तब्दील हो जाए, जो शहर मक्का में कदम उठाएं, कदम रख दे, अल्लाह कस्में उठाए मक्कातुल मुकर्रमा की, जो किसी पत्थर की तरफ इशारा कर दे तो पत्थर से नहरें और चश्मे जारी हो जाए। उस पैगंबर अलैहिस्सलाम को सताया क्यों गया, मारा क्यों गया, गालियां क्यों दी गई, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मजनून क्यों कहा गया, दीवाना क्यों कहा गया, शायर क्यों कहा गया, पागल क्यों कहा गया, नऊज़ बिल्लाह क्यों कहा गया, इन पर साया क्यों कहा गया, नऊज़ बिल्लाह के दिमाग ही अपना नहीं रहा, इनका दिमाग चल गया, क्यों कहा गया नऊज़ बिल्लाह कि ये काहिनों से बातें लेकर सहारा लेकर हमें बताते हैं, क्यों कहा गया ये तो शायर है, ये अल्लाह का कलाम थोड़ी है। हर तकलीफ दी गई और अल्लाह चाहता तो कोई उंगली भी ना उठा सकता, अल्लाह चाहता तो जुबानों को बंद भी कर सकता था, अल्लाह चाहता तो आपकी तरफ बढ़ने वाले कदमों को तोड़ भी सकता था, अल्लाह चाहता तो आपकी तरफ बढ़ने वाले हाथों को शल भी कर सकता था। महबूब तरीन पैगंबर, नबियों के सरदार को कदम कदम पर तकलीफ क्यों है, कदम कदम पर आजमाइश क्यों है, कदम कदम पर इम्तिहान क्यों है, कि अल्लाह दिखाना भी चाहता था कि माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सवाल किया गया, माँ जी हमें अल्लाह के नबी के अखलाक का तो बताए। आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते हो, पूरा कुरान पूरे 30 सपारे मेरे मोहम्मद का अखलाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये अल्लाह की तरफ से तरतीब दिए गए मामलात, कि सताने वाले थक जाएंगे, हार जाएंगे, उनकी बस हो जाएगी, वो गिर जाएंगे, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतहर से एक भी बुरा लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। ये सीरत है, ये हमें दी गई तरबियत है, ये हम तक पहुंचाया गया पैगाम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे अबू लहब दौड़ रहा। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ मानना वाला का सबसे बाइज्जत आदमी, सबसे बड़ा बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा एहतराम के काबिल वो बात करना शुरू करे और पीछे लोग तालियां बजाना शुरू कर दें और ये कहें कि ये तो पागल है, ये तो मजनू है, और इसकी बात ना मानना उसके दिल पे क्या गुजरेगी। और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मक्का की जिस गली का रुख करते, अबू जहलो अबू लहब पीछे पीछे होते। आप अभी बात स्टार्ट ना करते, तालियां बजाते और कहते ये मोहम्मद हमारा भतीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसे जानते, लोगों इसकी बात ना मानना, नऊज़ बिल्लाह ये दीवाना, ये बेदीन हो गया, आबाओ अजदाद के खुदाओं को छोड़ दिया। उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी जब आपको लोगों के सामने दीवाना कहा जा रहा, जब आपको नऊज़ बिल्लाह पागल कहा जा रहा। और हर मामले में अल्लाह आसमान से कुरान उतार उतार के तसल्लियां दे रहा। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बि निअमति रब्बिका बि मजनून। मेरे नबी, इन्होंने इंतहा कर दी आपको तकलीफें पहुंचाने में, आपको मारने में, आपकी इबादत में खलल डालने पर, आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाने पर इंतहा कर दी। और ये आपको जो भी इल्ज़ाम देते अल्लाह सफाइयाँ देता है, मा अंता बिनिअमति रब्बिका मजनून। आप उस अल्लाह की नेमतों को और रहमतों को और बरकतों को पाने वाले, आपका रब कह रहा है कि आप मजनून नहीं। ये तो अपना बुग़्ज़ निकाल रहे, ये तो अपना गुस्सा निकाल रहे, किस बुनियाद पर? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। और एक मौका ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दीवार से टेक लगाए बैठे, अबू जहल आया, गालियां देने लगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहाई बुरा भला कहा। और जब फिर भी उसका दिल न भरा, पत्थर उठाता है और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकता है, आपकी पेशानी पर लगता है और यहाँ से खून निकलता है और चेहरा खून से तर हो जाता है। इस हद तक बुरा कहा गया, इस हद तक गंदा रवैया अपनाया गया।
اور کہا کہ ایک بھی لفظ اللہ کے رسول نے اپنی زبان اطہر سے نہیں نکالا۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود ایک خاموشی ہے، ایک اطمینان ہے، اللہ تیری لگائی ڈیوٹی سر انجام دے رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، انہیں کسی نے جا کر بتایا حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ کہا ہاں اس میں کوئی شک ہے حمزہ، تم وہ ہے کہ کوئی تیرے مقابلے میں نہیں آتا، اور تیرا بھتیجا یتیم ہے اس لیے ابو جہل مارتا، تیرا بھتیجا کمزور ہے اس لیے گالیاں دی جاتی۔ حضرت حمزہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کس نے محمد کو مارا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ابو جہل نے۔ اور سیدھا آپ شکار سے آ رہے تھے، تیر کمان ہاتھ میں ہے، سیدھا بیت اللہ میں آتے ہیں اور ابو جہل کے سر میں کمان مارتے ہوئے سر پھوڑ دیا اور کہا ایسے ہی کہہ دیا میں آج سے اپنے بھتیجے کے دین پر، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ابو جہل چلا گیا، اب یہاں مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے میرے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو غم نہ کرے، اب تو دکھ نہ کرے، آپ کے آنسو جو بہہ رہے ہیں انہیں خشک کر لیجئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے بدلہ لیا۔ کہا چچا اس بدلے پر میں راضی نہیں ہوں۔ جواب میں کوئی گالی نہیں، جواب میں کوئی برا لفظ نہیں، جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ ابو جہل تو خود ایسا اور ایسا اور مجھے کہہ رہا۔ کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی قسم ہے کائنات کے سارے کافروں سے بدلہ لے آئیں، محمد کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ لے، اس سے بڑی خوشی میرے لیے کوئی نہیں۔ اخلاق کا مطلب کیا؟ ہم اخلاق لفظ سنتے اور اس کا صرف ایک مطلب ہم نے لیا، صرف ایک مطلب کہ تھوڑا سا نرم رویہ اپنا کر بات کرو، اسے اخلاق کہتے۔ اخلاق ہے کسی کو سیدھے راستے پر لانا، اخلاق ہے کسی کی خیر خواہی کرنا، اخلاق ہے کسی کو جہنم کی آگ سے بچانا، اخلاق ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے راستے کی طرف واپس لے آنا، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویے سے۔ کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اب صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گرد، ایک موقع پر ایک راہب ہے، یہودی ہے، میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، حضور آپ مجھ سے قرض لے لیں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا جی آپ یہ مال رکھ لیں اور ڈیٹ بتا دیں، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہودی راہب ہے، قرض دے دیتا ہے، ڈیٹ مقرر ہو جاتی ہے، اس ڈیٹ پر آ کر لے جانا۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے، ہر ادا سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ کو دیکھ رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ جب وہ وقت ابھی آیا نہیں، راہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان پہ ہاتھ ڈالتا اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض واپس کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم میرا قرض رکھ لیا ہے؟ کیا تم نے وہ مال اپنا سمجھا ہے؟ کچھ ایسے الفاظ بولے صحابہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، تلواریں نیام سے باہر نکل آتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حکم کریں اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، یہ آپ کو نعوذ باللہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کا مال کھا جائیں گے، آپ اس کا مال رکھ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اگرچہ یہ وعدے کی مقررہ مدت سے پہلے آ گیا لیکن ہے تو قرض دار، میں تو اس کا مقروض ہوں اور قرض دار کو حق ہے کہ وہ جو چاہے بات کر سکتا۔ عمر اپنی تلوار نیام میں ڈالو اور جاؤ، جتنا اس کا قرض ہے وہ سب لے آؤ اور تھوڑا زیادہ لے کر آنا، جو تو نے تلوار نکالی ہے اس سے یہ ڈر گیا تھا، اس کا کفارہ یہ ہے، تم نے تلوار نکال کے ڈرایا کیوں؟
कुछ ज्यादा ले आओ। हजरत उमर रजी अल्लाह को अन्हो माल लेने के लिए 2 कदम अभी चलते हैं, ये यहूदी आलम अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर जाता। कहने लगा बस अल्लाह के रसूल बस, मैं आपको कर्ज मैंने दिया ही इसलिए था कि आसमानी किताबों में मैंने पढ़ा था कि आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल होगा जो अखलाक में सबसे बुलंद होगा, सबसे ऊपर होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किस चीज़ का कर्जा और कहाँ का कर्ज, ये सारा तो एक बहाना था। मैं तो आपका अखलाक देखना चाहता, मैं तो आपकी बर्दाश्त देखना चाहता, मैं तो आपका हौसला देखना चाहता था। कदमों में गिरा कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम देखना ये था आपका अखलाक कैसा, देखना ये था कि आप में बर्दाश्त कितनी, देखना ये था हौसला कितना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, सुनने अबी दाऊद और दारमी में रिवायत कि आपने कायनात के किस आदमी को बेहतर कहा। एक आदमी पूरे अपने इलाके को सुबह शाम खाना खिलाता, घर बनवा के देता, यतीमों की परवरिश करता, सब कुछ करता, लेकिन उसकी जुबान अच्छी नहीं तो उसका एक अमल भी अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं है। हमें यह देखना है कि रोज़मर्रा के मामलात में हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं। आपने किसको कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान फरमाया? तहज्जुद पढ़ने वाले को, रोज़ाना 10 पारे कुरान की तिलावत करने वाले को, रोज़ाना 10 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को फरमाया इन्ना मिन खयारिकुम अहसनुकुम अखलाका। लोगों, इस कायनात में सबसे अच्छा मुझे वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जो बोलता है तो अच्छा बोलता है। और मोमन की तारीफ ही आपने ये दी, आपने फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, मोमन कभी भी बदगोई करने वाला और फहश कलामी करने वाला और बात बात पे गाली देने वाला नहीं हो सकता। वो मोमन नहीं बात करने से पहले गाली देता, वो मोमन नहीं जो फहश बातें करता है, फहश गो होता है, गंदी गुफ्तगू करता है, वो मोमन नहीं है। जो बात बात पर ताना दे वो मोमन नहीं है। मोमन की मेराज क्या है? आपने फरमाया सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा। और ये तरीक जो नबी अलैहिस्सलाम पर तकलीफ़ें आई, अशद्दुल बला अलल अंबिया, सबसे ज़्यादा इस कायनात में जो तकलीफ़ें दी गई वो अल्लाह के नबियों को दी गई। क्यों दी गई? ये सेटअप था कैसे कि कल कोई ये ना कहे कि भाई उसने भी तो मुझे तकलीफ़ दी है इसलिए ज़ुबान से गाली निकल गई, उसने मुझे तंग ही इतना किया है जी, अब उस पर मैं 2-4 इल्ज़ाम ना लगाता तो फिर क्या करता, अब उसने मुझे सताया ही इतना है कि अब मैं उसको माँ बहन की गालियाँ ना देता तो और क्या करता, उसने मेरे साथ रवैया ही ऐसा किया है कि 4 लोगों को बुलाकर उसे थप्पड़ मारता तो और क्या करता। ये सारा सेटअप अल्लाह का तरतीब दिया कि तुम्हारा जब हौसला टूटने लगे तो मोहम्मद करीम को देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आजमाया गया, कितनी तकलीफें दी गई। नमाज पढ़ते हुए गर्दन पर ऊंट की ओजरी रखी गई, ऊंट की ओजरी, इस कदर वजन रखा गया गर्दन के ऊपर, और वो कह के लगा रहे, तालियां बजा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सजदे में है, ऊपर ओजरी पड़ी है और जुबान पे सिर्फ ये लफ्ज़ है सुबहान रब्बी अल्ला, अल्लाह तू सबसे बड़ा, या अल्लाह तू सबसे बुलंद है, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। कि ताइफ के मौका पर जब नौजवानों को, लड़कों को आपके पीछे लगाया गया, ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह के रसूल है, वो सैयदुल अंबिया है, वो सैयदुल अतकिया है, कि जिसके सर पे हाथ रखा और उसे दुआ दे दी कि जा अल्लाह करे तुम मुअज्जिन ही बन जाए। 300 साल तक वो उसकी नस्लें मुअज्जिन बन जाती। किसी पहाड़ से जूते के तस्मे के बराबर पानी निकलता है और आप कुल्ली करे और अपने मुंह मुबारक से पानी निकाल कर फेंक दे, वो पहाड़ फट जाए और वहां से दरिया जारी हो जाए। वो पैगंबर कि जिसके पीछे आवारा लड़कों को लगाया हुआ, नौजवानों को लगाया हुआ,
اور کہا یہ ہمیں تبلیغ کرنے آئے، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ بتانے آئے، ہمارے تو کئی خدا ہے، اور بنائے ہمارے لوگوں میں سی بہت سے لوگوں نے، فرق تھوڑا سا ناموں کا پڑتا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اسے پکڑو اور مارو، اور نعوذ باللہ تب تک مارو جب تک جان نہ نکل جائے۔ کس بات پہ؟ کہ آپ فرماتے تھے بارش کا خدا بھی ایک ہے، اولاد دینے والا بھی وہ ایک ہے، رزق دینے والا بھی وہی ایک ہے، اور یہاں بھی کلمہ یہی، کئی یہاں پر اشعار بنے کفریہ اور شرکیہ، وہ فلاں جو پیر صاحب ہے وفات پا چکے ہیں، چلے جیسے الفاظ بابا شاہ جمال، پتر دیوے رتا لال، کئی اور کئی اس طرح کے اشعار، وہ اولاد دینے والا، وہ بیٹے دینے والا، وہ رزق دینے والا، وہ ہمارے معاملات کو حل کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبر پہ جاؤ، تاکہ باندھو، یہ کرو وہ کرو، وہی چیزیں تو یہ روکتے تھے۔ اور آپ نے جب سرداران طائف سے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا اچھا ہمارے معبودان کو ہی باطل کہہ دیا، ہمارے خداؤں کو ہی برا کہہ دیا، دادا پردادا سے نسل در نسل ہم جنہیں پوچھتے آ رہے، آج وہ سب غلط ہو گئے۔ نوجوانوں سے کہا پتھر جھولیوں میں ڈال لو، تمہارے پتھر ختم نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، اور ان کا پورا جتھا اور پورا گروہ وہ آپ کو پتھر مار رہا، جسم کا حصہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں سے خون نہیں بہ رہا، کوئی پتھر سر پہ لگتا ہے، کوئی گردن پہ، کوئی کمر پہ، کوئی سینے پہ، کوئی چہرے پہ، اور اس حد تک کہ آپ کے نالین مبارک آپ کے لہو سے بھر جاتے، اور فرشتہ بے قرار ہو کر تڑپ کر نیچے آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نبیوں کو بھی مارا گیا، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی آزمایا گیا، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی امتحانوں سے گزارا گیا، پر اللہ کے رسول اتنا تو نہیں آزمایا گیا جتنا آپ کو آزمایا جا رہا، اتنی تو تکلیف نہیں دی گئی اللہ کے رسول جتنی آج آپ کو تکلیف دی گئی۔ آپ کے چہرے سے لہو بہ رہا، پیشانی سے لہو بہ رہا، ہونٹوں سے لہو بہ رہا۔ حضور حکم کرے یہ جو طائف کے دو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو پیس کر رکھ دیتا ہو، ان کی ہڈیوں تک کا سرما بنا کے رکھ دیتا ہو، ایک اشارہ کریں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اور رب کا فرشتہ تو یہ سمجھ رہا آج ان طائف والوں کی خیر نہیں، آج نبی کو آزمانے پر اور پتھر مارنے پر آسمان کے سارے فرشتے بھی کان لگائے کھڑے ہوں گے شاید کہ آج محمد کریم کیا کہنے والے۔ اس سے پہلے بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، اس سے پہلے گھر میں کوڑا پھینکا گیا، اس سے پہلے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس سے پہلے جس کا جی چاہتا تھا آپ کے گلوئے اطہر میں آپ کے گردن مبارک کو پکڑ لیتا اور آپ کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر اسے بھینچنا شروع کر دیتا۔ اور ایک موقع تھا ابن مسعود کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنا اس کو بھینچا گیا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں باہر آنے لگی، اور ہمیں محسوس ہو گیا کہ آپ کا سانس مبارک رک چکا، اس حد تک۔ اور وہ تالیاں بجاتے، ہنستے، کہکے لگاتے، اور یہاں جب انتہا ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی، اللہ مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا، یا اللہ کسی کے لیے عذاب کی دعا نہیں کرنی، یا اللہ کسی کے مارنے کی بات نہیں کروں گا، اللہ یہ میری قوم ہے، ہدایت دے ان کو، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں پتہ ہوتا تو یہ ایسی حرکت تھوڑی کرتے، اگر میرے مقام کو جانتے، اگر میرے مرتبے کو، میری عظمت کو، میری عزت کو، میری بلندی کو، شان اور مقام کو، وقار کو اگر یہ جانتے تو ایسی حرکت تو نہ کرتے۔ اللہ میں نے انہیں چھوڑ دیا تو بھی انہیں چھوڑ دے، میں نے انہیں معاف کر دیا تو بھی انہیں معاف کر دے۔ اور پھر ہمیں یہ درس دیا کائنات کا کوئی انسان وہ تو مسلمان ہی نہیں تب تک جب تک اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں درس ملتا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول مال سے بھی زیادہ، دنیا سے بھی زیادہ، ہر دنیا کی چیز سے زیادہ، ہر بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے بھی زیادہ، سب کو قربان کر دوں آپ کے قدموں میں۔ عمر اپنی جان سے بڑھ کے سچے تھے، دل کے اندر سچائی تھی، یہی تو صحابہ کا وصف ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ تو نہیں۔ فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں، اللہ کسی کے ایمان کو کسی تول میں لاتا ہی نہیں، حتی حب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک پوری کائنات کے لوگوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بھی مجھ پر قربان نہ کر دے تب تک تو وہ مومن ہی نہیں۔ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام پھر سن لے، آج کے بعد عمر اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرے گا۔ اب آپ اور میں اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت کریں تو ہمارا ایمان کسی قابل ہوتا، پھر وہ کتنا خوش نصیب ہے جس سے اللہ کے رسول محبت کرے، وہ کیسا ہوگا؟ ہم تو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کریں تو ہمارا ایمان قابل قبول ہے، لیکن وہ کہ جس سے اللہ کے نبی محبت کرنے لگ جائیں اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا، کس درجے کا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ اس کی کس قدر پذیرائی کرے گا، اللہ اسے کتنی شان دے گا کہ یہ تو وہ آ رہا ہے، اس سے میرا رسول محبت کرتا تھا۔ اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی طریقہ آپ نے بتلایا۔ بھائیو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن فرمایا اللہ اس آنے والے سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے رسول کریم علیہ السلام محبت کرے وہ جہنم میں تو نہیں جائے گا نا۔ آپ نے فرمایا ان من حبکم الی احسنکم اخلاقا، پھر وہی لفظ دہرائے کہ لوگوں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہوں جس کا اخلاق اچھا، جو بولتا اچھا، جو گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتا، یہ نہیں اچھا اب تو مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھ، ایک گالی دے گا جواب میں 100 گالیاں ملیں، اچھا اب اس نے ایسا کیا ہے، وہ 10 اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو ساتھ لے کر ان کا دروازہ توڑ ڈالے، یہ تو اخلاق نہیں، بلکہ اخلاق نہیں کوئی چیز آپ کی قابل قبول نہیں ہے، پھر تو ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ فلاں عورت ہے، اور کیا کہنے اس کی نیکیوں کے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے میں نے بھی دیکھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نمازیں اتنی کثرت سے پڑھتی ہے کہ رشک آتا ہے اسے دیکھ کر، فرضی تو کبھی چھوڑتی نہیں، نفلی نماز بہت پڑھتی۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ نفلی نمازیں پڑھنا، ہم سے تو فرضی وقت پر پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے اللہ کو سجدے کرتی ہے، اللہ کے سامنے بڑے قیام کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور کیا خوبی بتائے، روزے بڑے رکھتی۔ بھائیو فرضی روزوں کی بات نہیں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی، فرضی تو رکھتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، اللہ کے بڑے قریب ہے وہ، اور صدقہ اور خیرات اتنا کرتی ہے کہ گھر میں کچھ بچا کے رکھتی نہیں ہے، جو آ جائے اس کے دروازے پہ اس کو دے دیتی، صدقہ بڑا کرتی ہے، خیرات بڑا کرتی۔ اب یہ 3 عمل کتنے بڑے کہ نفل بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی، لیکن ایک چھوٹی سی کمی ہے، یوزی بلسانہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جو اس کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ زبان کی ذرا سخت ہے، زبان سے تکلیف دیتی، اور کچھ نہیں، بس زبان کی ذرا تیز ہے، زبان کی ذرا کرخت ہے، زبان اس کی کڑوی ہے، نمازیں بھی بڑی، روزے بھی بڑے، صدقہ خیرات بھی بڑے، بس بولتی ہے تو پھر آگ لگا دیتی ہے، اتنی سی ایک خامی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اسی موقع پہ فرمایا ہیا فی النار، جاؤ اسے بتا دو وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنمی عورت ہے۔ کہاں گئی فرضی نمازیں،
کہاں گئی تہجد پڑھنا، کہاں گئی نفلی نمازیں، کہاں گئے فرضی روزے؟ کتنے مشکل روزے ہیں وہ پہاڑوں میں تو وہاں جاتا رہتا ہوں، وہ پہاڑوں پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ مکہ کی گرمی یہاں بھی مشہور ہے، اس قدر سخت اور اس قدر ہیٹ کے دل، گرمی کے دل کہ آدمی باہر چل نہیں سکتا ہے زیادہ دیر۔ روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ کہاں گیا، خیرات کہاں گئی، نمازیں کہاں گئی؟ ہیا فی النار، جاؤ اسے جا کر بے شک بتا دو وہ قیامت کے دن جہنم میں گرے گی، اس لیے کہ اس کے پاس اخلاق ہی نہیں، اس لیے کہ وہ زبان کو حرکت دیتی ہے تو تکلیف دیتی۔ کہا اللہ کے رسول ایک اور ہے، وہ بس فرضی نمازیں پڑھتی ہے، نفل کبھی اس کا دل کیا تو پڑھ لے، نہیں تو نہ صحیح۔ روزے فرضی رکھتی ہے، کوئی زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، کبھی دل چاہا موسم ٹھنڈا ہوا تو نفلی روزہ رکھ لیا، اور صدقہ خیرات بھی مناسب سا کرتی ہے، پاس کچھ ہے تو دے دیا، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ایک وہ عمل کرتی ہے، اس کی زبان سے ہر کوئی خوش ہے، کسی کو گالی نہیں دیتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کو برا نہیں کہتی۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، اس کو بھی بتا دو اللہ اسے جنت عطا فرمائے، اس کی زبان کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ایک گالی یہ اخلاق کے اس قدر منافی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گالی کا جواب گالی میں دیا، ایک گالی قیامت کے دن ساری زندگی کی نمازیں لے جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، آپ کتنی ہمت سے آتے، آپ اپنی دکان بند کر کے کام کاج چھوڑ کے آتے، ایک گالی ناجائز دی کہ یار بس اب میری زبان ہی ایسی ہے میں کیا کروں، لیکن ایک گالی زندگی بھر کی نمازیں لے جائے۔ اگر یہ ہمیں خیال ہو تو زندگی میں شاید پھر کبھی گالی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ان کی گالیوں کے بدلے میں تسلی دیتا، اور اب نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیے اور میرے نبی یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے فتنے ڈالنے والا؟ یہ تو یہ کہتے ہیں فتنہ ڈال دیا، اب یہاں بھی کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی بیڑیاں پار کرنے والا، وہی بگڑیاں سنوارنے والا، یہ کوئی فتنہ تو نہیں؟ جہاں بھی کہا کہہ دے کوئی کہ یہ دیکھیں جی فتنہ ہے، یہ گستاخ ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، یہی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوتا، کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ وگرنہ برے سے برا لفظ وہ آپ کا استقبال کرتا تھا۔ اور پھر رب نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین، میرے نبی آپ کو گمراہ کہتے، آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا ہوا کہتے، آپ کو دین چھوڑنے والا اور نعوذ باللہ باغی اور بے دین کہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ان کے الفاظ کا جواب اسی طرح ان کو نہیں دینا، یہ آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں میں رب جو آپ کو جواب دے رہا، آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کون گمراہی میں ہے، کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، ان کی ان جھوٹوں کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ کیوں برا کہتے، وہ کیوں گالیاں دیتے؟ وہ آپ علیہ السلام کو مل کر 20 لوگ ایک دم آ کر حملہ کرتے اور محمد کریم علیہ السلام کو مار مار کر بھاگ جاتے اور آپ کا لہو مبارک بہہ رہا ہوتا۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وہ تو مشرکین کو بھیجتے تھے، سرداروں کو بھیجتے تھے، محمد سے کہو اب بس ہو گئی، بہت مارا بھی، بہت ہم نے رسوا بھی کیا، بہت گالیاں بھی دیں، بہت برا بھی کہا، چلو اتنا کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے اس نعرے میں، اپنے اس مشن میں، اپنے اس کلمے میں تھوڑی سی ڈھیل دے دو، تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاؤ، ہم آپ کو گالیاں دینا چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو برا کہنا چھوڑ دیں گے، ہم آپ پر الزام بھی کوئی نہیں لگائیں گے، آپ بھی ذرا ڈھیلے پڑ جائیں، ہم بھی ڈھیلے پڑ جاتے، لیکن نہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی ڈھیلا پن نہیں چاہتا۔ جو چاہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں، تھوڑا سا چلو کہہ دیں، کوئی نہیں یار ہو سکتا ہے تمہارا کوئی خدا تمہاری مدد کرتا ہی ہو، لیکن نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ
وہ رویہ اپنائے گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء میں مجھے آزمایا گیا۔ اتنی تکلیفیں، اتنا مارنا، اتنا برا کہنا کہ آپ علیہ السلام بازار میں چلتے تھے اور پیچھے لڑکے ایڈوانس موجود ہوتے اور کہتے تھے وہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات نہ ماننا۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے، اس کی سند کے بارے میں تو میں اتنا نہیں جانتا، ہاں ہے مشہور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بلکہ اس سے پہلے مجھے زماد ازدی یاد آیا۔ کون ایسا حوصلہ رکھتا ہے اور کون ایسی ہمت رکھتا ہے؟ یہ جو ساری ترتیب ہم تک پہنچی ہے، اس کا مقصد سننا تو نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ اس طرح اگر کوئی رویہ ہمارے ساتھ بھی کل کر جائے تو جواب وہی دینا ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زماد ازدی بہت بڑا عرب کا حکیم ہے، بہت بڑا طبیب ہے، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کوئی جتنا بھی نعوذ باللہ کوئی پاگل ہو جائے، کوئی دیوانہ ہو جائے، یہ دیوانوں کا بھی علاج کر لیا کرتا۔ مکہ والوں نے اسے بلایا اور کہا زماد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، عجیب باتیں کرتے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی، زماد جاؤ ان کا علاج کر دو، ہمارے تو خاندان کٹ گئے، باپ بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، خاندان خاندان سے جدا۔ توحید کا یہ نشہ کہ توحید اپنے ساتھ کسی مشرک کو برداشت ہی نہیں کرتی، غیرت قبول ہی نہیں کرتی۔ زماد آیا تھیلا پکڑا ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا، کہنے لگا بھتیجے مجھے پتہ چلا مکہ والوں سے کہ نعوذ باللہ تیرا دماغ چل گیا، کیا بات کر رہا ہے؟ اب جواب میں کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا کہ میرا دماغ چل گیا۔ بھتیجے مجھے پتہ چل رہا ہے نعوذ باللہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائے گا تاکہ میں تیرا علاج کر دوں۔ یہ روز تمہیں پتھر مارتے، یہ روز تمہیں برا کہتے، یہ ہر روز تمہیں گالیاں دیتے، کس قدر تکلیف ہوتی ہو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا، ہونٹوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ، ہلکی سی مسکراہٹ، کہا چچا جان تمہیں جنہوں نے بھیجا ہے مجھے پتہ چل گیا، کیا میری بیماری کا سننا چاہتے؟ خود تم اندازہ لگاؤ گے یا میں خود بتا دوں؟ زماد کو حوصلہ ہوا، چلو خود بتا دو، میں اور محنت سے بچ جاؤں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے وہ راستے سے بھٹکا دے کائنات کا کوئی انسان اسے راستہ نہیں دے سکتا۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ زماد ہل کے رہ گیا، سر جھکایا، کہنے لگا بھتیجے ایک بار اور پڑھو گے، ایک بار اور بتاؤ گے؟ یہ اخلاق تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے رسول یہ تیرے رب کی رحمتیں ہیں آپ پر کہ آپ کا دل اس نے نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے اور سخت کلام کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مسلسل رحمت ہے کہ اس نے آپ کے دل اور زبان کو نرم کر دیا۔ جس کی زبان سخت ہو یا دل سخت ہو یا بات بات پہ گالی دیتا ہو یا ماں سے بات کرتا ہے تمیز نہیں، باپ سے بولتا ہے باپ کو ڈر لگتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے سب چپ کر جاتے ہیں، اسے نہ چھیڑو، یہ بات کرے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ ایک چھینٹا بھی مجھ پر اللہ کی رحمت کا نہیں پڑ رہا۔
اللہ نے اپنی رحمتوں کو مجھ سے اٹھا لیا، کیونکہ رحمت اسی پر ہے جس کی زبان کو اللہ نے نرم کیا، جس کے دل کو اللہ نے نرم کیا۔ یہاں شعر نہیں بننا چاہیے کہ میں بولتا ہوں تو دیکھتے ہو کیسے سب ہل کے رہ جاتے۔ اس نے کہا ہاں ایک بار پھر پڑھ دو۔ آپ علیہ السلام نے پھر پڑھا، جماعت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہے۔ کانپتے ہوئے کہا بھتیجے ایک بار پھر پڑھ دے۔ آپ نے پھر پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جب پڑھتے پڑھتے آپ اس کلمے تک پہنچے واشہد ان لا الہ الا اللہ، جماعت کی چیخیں بلند ہوئی، انگلی آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علاج کرنے آیا لیکن اپنا علاج کروا کے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو ہدایت پہ ڈال کے جا رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ اور کفار ہل کے رہ گئے، اور اس پہ بھی جادو کر دیا، اس کو بھی اپنا بنا لیا۔ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، کیا تھا؟ آپ کا رویہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کے پھر فتح مکہ پہ 13 سال کی محنت آپ کی ایک طرف، اس میں جنگیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، ہجرتیں بھی ہیں، گھر سے بھی نکالا گیا، مارا بھی گیا، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ بھی مارا گیا، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو نہ دی گئی ہو۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، اب یہی سارے کافر لرز رہے۔ مکہ کے 3 یا 4 دروازے تھے، ہر طرف سے فوج ظفر موج آ رہی، بار بار اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے دیکھتے ہیں۔ محمد کو ہم نے نکالا تھا تو 2 تھے، ابو بکر تھے اور اللہ کے رسول تھے، یار آج واپس آ رہے ہیں تو دیکھو جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے سفید کپڑوں میں فوجیں ہی فوجیں ہیں۔ آج تو گن گن کے بدلے لیے جائیں گے، آج تو گن گن کے بدلے لیے جائیں گے۔ کافر ڈر رہے ہیں، دروازوں کی درزوں سے دیکھ رہے ہیں، ہائے ہم نے وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا۔ ہم نے بلال کو کوئلوں پہ لٹایا، ہم نے خبیب کو سولی پہ لٹکایا، ہم نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، ہم نے یاسر و عمار کو مارا، ہم نے کس نبی کے صحابی کو نہیں مارا۔ ہم نے کسی کے بدن میں کانٹے چبھوئے، ہم نے کسی کے بدن میں کوئلے بھرے، ہم نے کسی کو صفوں میں لپیٹ کر مارا، ہم نے کسی کے اوپر گھوڑے دوڑائے، ہم نے کسی کے اوپر پتھر رکھے، ہم نے ان کو گھروں سے نکال پھینکا، ہم نے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا، نیزوں کی انیوں پر ان کے سر چڑھا دیے۔ آج محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے بدلے لے کے۔ حضرت سعد جوش میں آئے، آپ مکہ والوں چھپ رہے ہو، گھروں کو بند کر رہے ہو، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو واپس کرنے کا دن ہے۔ جوش میں آ گئے، آج تو واپسی دینے کا دن ہے، آج تو گن گن کر تمہیں بتائیں گے کوئلے کیسے بچھائے جاتے، محمد کریم علیہ السلام کو تھپڑ کیسے مارے جاتے، آج بتائیں گے نبیوں کے امام کے چہرے پر مکے کس طرح مارے، آج تمہیں بتائیں گے نبی کے سینے پر چڑھ کے تم اپنے قدموں سے کیسے مارتے، آج تمہیں بتائیں گے ہمارے بچوں کو ذبح کیسے کیا تھا۔ اور کسی نے دوڑ کے اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ، سعد اتنی بلند آواز سے یہ نعرہ لگا رہا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو 10,000 کی تعداد میں ہم ہیں اور تم چند 100 بھی نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ سعد سے یہ نہ کہو، بدلہ لینے کا دن آیا، ان سب کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ وہ نظارہ کیسا ہوگا آپ تصور تو کریں، بڑے سے بڑا مجرم سر جھکا کے کھڑا، خاموش ہے جیسے سانس بھی آ جا نہیں رہی، اس قدر خاموشی اور سکتہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش بیٹھے، اور وہ اپنے طور پہ اپنے ماضی میں پہنچ چکے، جب مارا کرتے، جب پتھروں پر گھسیٹا کرتے، جب صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا او جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا؟ آج سے 10 سال پیچھے جاؤ اور بتاؤ تم نے کیا کیا تھا۔ کوئی نہیں بول رہا، کس کی جرأت ہے آج بولے، کون اپنے گناہوں کا اقرار کرے؟ کہنے لگے انت الشریف ابن الشریف، انت کریم ابن الکریم،
آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ جو چاہیں آج کر سکتے، مکہ آپ کا ہے، فوج آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا سب یاد ہے مجھے، لیکن میں وہ کروں گا جو یوسف نے کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ بڑے بڑے مجرم، صحابہ کو قتل کرنے والے، صحابہ کے بچوں کو دیواروں سے باہر پھینکنے والے، گھروں کو لوٹنے والے، گھروں سے نکالنے والے، ایک کلمے نے ان کی جان نکال دی۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے جرموں کو جانتا ہوں، لیکن تم سب میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑ دیا۔ ان کی چیخیں بلند ہوتی، روتے، دھاڑے مارتے، ہائے محمد نے بدلہ ہی نہیں لیا، ہم تو سوچ کے آئے تھے قتل ہو جائیں، ہم تو سوچ کے آئے تھے ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے مارا جائے، ہم تو سوچ کے آئے تھے کس کو کوئلوں پہ لٹایا جائے گا، کس کو پتھروں پہ کھینچا جائے گا۔ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ اکثریت کی آواز اسی وقت یہ تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضور اتنے بڑے بڑے جرم، 10 سال ہم نے آپ کو، 13 سال آپ کو ستایا، آپ کو دکھ دیے، اور آپ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا یہ کہنے میں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہوتا ہے، اسے اخلاق کہتے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا ان من احبکم الی احسنکم اخلاق۔ لوگوں سب سے بڑا اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا، جو گالی سن کر گالی نہیں دیتا، جو ایک بار غلط فہمی میں اس کے چہرے پہ تھپڑ پڑ گیا، اب اللہ نے اس کو موقع دیا، اللہ نے اس کو ہتھیار دیے، احباب دیے، افراد دیے، قوت دی، طاقت دی، اور یہ نہیں کہ وہ اس کو ڈھونڈتا پھرے کہ آج لوگوں میں اسے ذلیل اور رسوا کروں گا۔ اس کا تقاضا یہ ہے وہ بھی کہہ دے میرا نبی معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں معاف کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں، قیامت کے دن اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ آپ کا اخلاق ہوگا۔ سب سے وزنی چیز، سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ اخلاق ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے درمیان میں میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کو اللہ گھر دے گا جو حق پر ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیتا، جو بدلہ لینے پہ قادر ہے، بدلہ لے سکتا، گالی کے بدلے گالی دے سکتا، برا کہنے کے بدلے میں برا کہہ سکتا، اس کو مار پڑی مار سکتا ہے، لیکن اگر جنت میں گھر لینا ہے میں اللہ کا نبی ضامن ہوں اس کے لیے، جو حق پر ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن رب کے لیے اسے معاف کر دیتا۔ یہ اخلاق ہے، صرف بولنا نہیں، معاف کرنا بھی، بھلائی کرنا بھی، راستہ دکھانا بھی، ساتھ چلنا۔ رسول کریم علیہ السلام ان دشمنوں کا بھی کام کر دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے جو آپ کو سارا دن گالیاں دیتے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کوئی آپ سے اچھا بولتا ہے آپ جواب میں اچھا بولتے، کوئی آپ کو برا سمجھتا، کوئی آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اسے برداشت کرنا اور جواب میں اس کی اچھائی بیان کرنا، یہ وہ اخلاق ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس، یہ ایک حاصل کلام ہے، ہم کہہ دیں میں تو بڑی طاقت والا ہوں، بدلہ لے سکتا، ادھر آ تو نے میرے بیٹے کو مارا، تو نے میرے بیٹے کو گالی دی، اب دیکھنا اس کے خاندان کو گالیاں دوں گا، ایک کے بدلے میں ایک، یہ بدلہ تو بنتا ہے، لیکن اگر آپ کچھ زیادہ کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک صحابی آیا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ملازم ہے، میرے غلام ہے، وہ کام سست کرتے اور ان کی سستی کی وجہ سے میں کبھی انہیں برا کہہ لیتا ہوں، کبھی انہیں مار بھی لیتا ہوں، اس بات میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ سوال تو جائز تھا کہ تنخواہ دیتا یا غلام خرید کے لایا، کام میں سستی کرتے، آپ نے فرمایا اس پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن ایک جملہ بھی اگر تیرا زیادہ نکل آیا تو پھر تو پکڑا جائے گا، جتنا اس نے کام نہیں کیا اس قدر اگر اسے کہہ دیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن تجھے کیا پتا تیرے پاس کوئی تکڑی تو نہیں، اسے آپ سمجھے اگر ایک تھپڑ تیرا زیادہ نکل آیا پھر تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ صحابی رونے لگ گیا،
کہنے لگا آپ گواہ ہو جائیں میں نے ان سب کے سب کو آزاد کر دیا ہے، اللہ کی عدالت میں کون جائے گا؟ حضور آپ گواہ ہو جائیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، خرید کر لایا تھا، غلام تھے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا ایک جملہ بھی اگر زیادہ نکل آیا تو جواب کیسے دوں گا، حضور آپ گواہ ہو جائیں میں نے آزاد کر دیا، جہاں چاہے چلے جائیں، بھائی مجھے اللہ سے ڈر لگتا۔ یہی بات ہمیشہ زبان کو حرکت دینے سے پہلے میں بھی اور آپ بھی یہ سوچے کہ جو بولا ہے اگر یہ نامناسب تھا، اگر اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اگر یہ میرے نامہ اعمال میں چلا گیا تو اس کا جواب کیا دوں گا؟ جواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاق جیسی نعمت اور دولت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔